ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سورہ ملک کے بارے میں۔ حضرات، قرآن عظیم وہ کتاب ہے جس کا پڑھنا تو الگ بات ہے، جس کا چھونا تو الگ بات ہے، جس کا سننا تو الگ بات ہے، جس کے دیکھنے سے تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ برکت آپ حضرات نے قرآن عظیم کے فضائل بارہا سنتے رہتے ہوں گے، اور سورہ ملک کے فضائل بھی آپ نے بارہا علماء اکرام کے زمانے سنے ہوں گے۔ میں سورہ ملک کے چند فضائل آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آپ حضرات بغور اس کو سنیں اور اس پر عمل پیرا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جگہ خیمہ نصب کیا، وہاں ایک قبر تھی اور انہیں معلوم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے۔ اچانک انہیں پتا چلا کہ یہ ایک قبر ہے اور اس میں ایک آدمی سورہ ملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے سورہ ملک مکمل کر لی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے نادانستہ ایک قبر پر خیمہ لگا لیا۔ اچانک مجھے معلوم ہوا کہ یہ ایک قبر ہے اور اس میں ایک آدمی سورہ ملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے سورت مکمل کر لی۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سورت عذاب قبر کو روکنے والی اور اس سے نجات دینے والی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں 30 آیتوں کی ایک سورت ہے، وہ اپنی تلاوت کرنے والی کی شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا۔ وہ سورت تبارک الذی یعنی سورہ ملک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سورہ تبارک اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں کتاب اللہ میں ایک ایسی سورت پاتا ہوں جس کی 30 آیتیں ہیں، جو شخص سوتے وقت اس کی تلاوت کرے گا تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کی 30 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور اس کی 30 آیتیں 30 درجات بلند کر دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس پر اپنے پر پھیلا دیتا ہے، اور وہ اس آدمی کے بیدار ہونے تک ہر چیز سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور وہ سورہ مجادلہ یعنی بحث کرنے والی جو اپنی تلاوت کرنے والے کے لیے قبر میں بحث کرتی ہے، اور وہ سورت کون سی ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، یعنی کہ جو حضرات سوتے وقت اگر سورہ ملک پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل ان کی قبر میں عذاب نہیں ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جن حضرات کو پڑھنا آتا ہے تو وہ تو پڑھ لیں گے، اور جن کو پڑھنا نہیں آتا ہے وہ کیا کریں گے؟ وہ روزانہ سورہ ملک کو سن لیا کریں۔ میں سورہ ملک پڑھنے جا رہا ہوں، آپ حضرات بغور اس کو سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في
ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أفلم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهما إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله مولانا.